توبہ کیسٹ نمبر 103۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء الأرض، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة، فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر، لأنهم لا يصيبهم ظمأ وهو العطش ولا نصب وهو التعب ولا مخمصة وهي المجاعة۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں، اظہار ناراضی فرما رہے ہیں ان لوگوں پر جو غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے پیچھے رہ گئے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے آرام کو، اپنی جاہ پرستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ترجیح دی کہ اللہ کے نبی تو تکلیف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شدید گرمیوں میں سفر فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سفر برداشت فرمائیں، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے کھانے میں، اپنے اہل میں، اپنے عیال میں مگن رہیں، تو یہ بات نہ شرعاً زیبا ہے نہ عقلاً زیبا ہے۔ شرعاً تو اس لیے زیبا نہیں ہے کہ جب امیر المسلمین اور جب امیر المؤمنین اعلان فرما دیں جہاد کا تو سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس سے تخلف کرنا جو ہے وہ تو گناہ کبیرہ۔ اور جب خود اعلان کرنے والے، دعوت دینے والے اور جہاد پہ جانے والے بھی خود سرکار مدینہ ہوں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور اس وقت تخلف کرنا جو ہے وہ تو بہت زیادہ گناہ ہے۔ اچھا، پھر جہاد تو جہاد ہے، لیکن ہر جہاد کے احوال ہیں۔ اب دیکھیں کہ بدر کا جہاد اور غزوہ جو ہے وہ کتنے شان والا غزوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان قرار دے دیا،
اور غزوہ بدر جو ہے اول غزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسلام، اور غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، اور غزوہ بدر جو ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتارے، جبریل علیہ السلام اترے، اور بعض روایات میں آیا کہ 1000 فرشتہ اترا، اور 3000 کا وعدہ ہے، اور اس کے بعد بھی اگر ثبات و صبر کا فیصلہ ہو تو 5000 بھی اتارے جا سکتے ہیں، 3000 من الملائکۃ منزلین۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم، اگر آپ ثابت قدم رہے اور آپ اسی طرح مقام تقوی پہ فائز رہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کے لیے 5000 من الملائکۃ مصففین۔ یعنی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے لیے، میرے مدنی پاک کی شان کی بلندی کے لیے اللہ نے اتنے فرشتے اتارے، ورنہ تو ایک فرشتہ کافی ہے، قریش مکہ کی کیا طاقت۔ جبریل علیہ السلام اکیلے نے قراء قوم لوط جو ہیں وہ 4 بستیاں ہیں، اور بڑی جو ہے وہ سدوم ہے، یہ اردن کے قریب ہے، اسی جگہ بحر المیت ہے، اسی کو بحر مردار بھی کہتے ہیں اور بحر المیت بھی کہتے ہیں۔ یعنی آج تک اس سمندر میں، اس ٹکڑے میں کوئی مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، اس عذاب کا اتنا اثر ہے، کوئی جاندار چیز اس میں زندہ نہیں رہتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں بحر المیت، کہ یہ ایسا دریا ہے جو بالکل مردہ ہے۔ تو وہاں اللہ نے کتنے فرشتے بھیجے؟ روایات میں آتا ہے کہ صرف 10 فرشتے بھیجے گئے لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے، اور ان میں سے اللہ نے جب جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تو روایات متقدمہ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک پر کو، حالانکہ جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں، وَلَهُ 600 جناح ہیں، آپ کے 600 پر ہیں، لیکن ایک پر کو زمین کے اصل سے، جڑوں سے اٹھا کے 6 لاکھ کی آبادی ہے کریے سدو، 6 لاکھ کی آبادی کو لے گئے آسمانوں تک، فَقَلَّبَهَا الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا، تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے تو 10 فرشتے اترے، اور میرے محبوب کی اعانت کے لیے ہزاروں فرشتے اترا۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ اظہار شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، قریش کیا تھے، 1000 قریش کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی کافی۔ اللہ نے فرشتوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ روایات مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب فرشتے جو ہے نا غصے میں آ کے دھکا دیں گے تو 70,000 کافر ایک دفعہ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس عظمت والے غزوے میں بھی جو لوگ پیچھے رہ گئے ان پہ کوئی ناراضگی نہیں آئی، جو لوگ شریک ہوئے اللہ نے ان کو بڑی عظمت دی، وہ اصحاب بدر کہلائے۔ اصحاب بدر کے لیے اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد وہ کچھ بھی کرے اللہ ان کی مغفرت فرما چکے ہیں، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان پہ کوئی ناراضگی نہیں آئی، کوئی عتاب نہیں آیا، کوئی آیت نہیں اتری، نہ حضور پاک نے بلا کے ڈانٹا کہ جی آپ کیوں نہیں گئے۔ وجہ کیا تھی کہ حالات ہیں کہ جب حضور غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں تو غزوے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیے کہ دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہو گیا، ورنہ تو نکلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوے کا ارادہ ہی نہیں، تو اس لیے حالات ہوتے۔ اور غزوہ تبوک کے حالات جو ہیں وہ تو ہر لحاظ سے شدید ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کا مقابلہ جو ہے اولی باس شدید ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ جو ایک منظم فوج ہے اور اپنے دور کی وہ ایک مانی ہوئی قوت ہے اور طاقت ہے جسے روم کہا جاتا تھا۔ اسی طرح دنیا میں آپ دیکھ لیں، تہذیب فارس ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب مصر ہے اور تہذیب روم ہے، اور سب پر پھر اللہ نے جو غلبہ دیا وہ تہذیب اسلام ہے کہ جب اسلام کا نمونہ آیا تو سب تہذیبیں مٹ گئی، سب کے چراغ بجھ گئے، اور اب روشن ہوا چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔
تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک کتنے رکوع میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک کلمے پہ ایک ایک واقعے پہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کیونکہ اس کی اہمیت کہ ایک بہت بڑی منظم فوج سے مقابلہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ علی قید شدید، این شدید گرمیوں کے زمانے میں، اور پھر گرمی بھی عرب کی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ عرب کی گرمی تو دنیا میں ضرب المثل ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جو مکے مدینے کی گرمی پہ صبر کرے گا اللہ اسے جہنم سے دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بعید کر دے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گرمی میں سفر کرنا، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس دور میں سفر ہے کہ فی ساعت العسرت، کہ عین تنگی کی گھڑی ہے، عین تنگی کی گھڑی ہے، کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں. تو ان حالات میں اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو پھر یہ بات شرعاً بھی خلاف ہے اور عقلاً بھی خلاف ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اسلام میں جہاد کے احکام ہیں، اسلام میں جہاد کے شروط ہیں، اسلام میں جہاد کے ارکان ہیں، اور مسلمان ہمیشہ جہاد کرتا ہے، فساد کبھی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے جہاد رکھا ہے، نہ کہ فساد. اللہ پاک مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے، اور اسلام کی عزت و عظمت جو ہے وہ جہاد میں ہے. اور جہاد جو ہے وہ خالص لإعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ذاتی اغراض کا حصہ نہیں ہوتا، اس میں ذاتی اقتدار کی کوئی طلب نہیں ہوتی، اس میں ذاتی جاہ کی کوئی طلب نہیں ہوتی، اس میں ذاتی انا کی کوئی طلب نہیں ہوتی. اسی لیے دیکھیں نا کہ جب حضور پاک جہاد میں تشریف لے جاتے اس دور میں بھی اعلان فرما دیتے صحابہ کو کہ خبردار اندھیرے میں کسی پہ حملہ نہ کر دینا، بستیوں میں شب خون نہ مارنا، بلکہ انتظار کرنا صبح کی نماز کی. اگر اذا سمعتم النداء، اگر اذان کی آواز آ جائے تو پھر اس بستی پہ حملہ نہ کرنا. کیوں؟ پتہ ہے ایک مسلمان دو مسلمان آخر موجود تو ہے نا اس بستی میں، تو پھر جب ہم حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے مسلمان بھی مارے جائیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں حکم فرماتے کہ خبردار کسی عورت کو قتل نہ کرنا. آپ اعلان فرماتے کہ خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرنا. آپ اعلان فرماتے کہ خبردار کوئی بوڑھا ہے بیچارہ جو چلنے سے بھی معذور ہے، وہ کیا تمہارے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کو بھی قتل نہ کرنا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مخالفوں کا کوئی مولوی ہے، پادری ہے، پنڈت ہے، اس کو بھی قتل نہ کرنا، کہ ان کا کام اپنے مذہب کی بات کرنا ہے، ان کا کام تلوار لے کر لڑنا تو نہیں ہے. تو عین جہاد میں بھی اسلام کے روایات ہیں. اور اسی کے بعد پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے تو حضور نے حکم دیا کہ خبردار پھر بھی کسی پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ اسلام ظلم اور فساد کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام عدل اور انصاف کو پھیلانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں. ہاں ایک اسی طرح بعض روایات مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے. کہ انسان ہے، اللہ معاف کرے، اس کے گھر پہ حملہ ہو گیا، نعوذ باللہ لوگ اس کی بیوی بچے بیٹی کی عزت و عصمت لوٹنا چاہتے ہیں، مقابلہ کر کے شہید ہو گیا تو وہ شہید کہلائے. اسی طرح اگر من قتل دون عرضه، اگر وہ اپنے عرض اور مال وہ اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں، وہ بیچارہ دفاع کرتے ہوئے مارا گیا، وہ بھی شہید ہو جائے گا. تو اس لیے اسلام میں جہاد کے احکام ہیں، اور جہاد باقاعدہ ایک امیر یعنی امیر المؤمنین، اسی طرح یا خلیفۃ المسلمین یا مسلمانوں کا بادشاہ جو بھی اس وقت قیادت کرے اس کے احکام کی نگرانی میں چلنا ہوگا. اور پھر جب وہ حکم دے دیں تو پھر اطاعت ہر حال میں لازم ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولیاء امور کی اطاعت کرو. ولی الامر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اگر مسائل دینی ہیں تو اولیاء الامور کون ہیں؟ علماء و فقہاء. اور اگر معاملات سیاسی ہیں تو پھر ولی الامر کون ہیں؟ جو بادشاہ ہیں، جو گورنر ہیں، جو امیر ہیں، پھر ان کی اطاعت کرو.
اور حضور پاک نے حکم دیا کہ اسمعوا واطیعوا ولو کان عبد حبشی کأن رأسه زبیبۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر اتفاق سے تمہارے اوپر کوئی غلام بھی امیر بن جائے، چاہے اس کا سر چھوٹا کیوں نہ ہو اور سیاہ کیوں نہ ہو، غلام کیوں نہ ہو، بن گیا ہے تو بس اطاعت کرو. کیونکہ اسلام کسی کو خروج کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے وقت کے بادشاہ یا اپنے وقت کے اولیاء الامور یا اپنے وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کی جائے. تو اسلام نے اس کی سزا موت رکھی ہے اور قتل رکھی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب مسلمانوں کا معاملہ الحمدللہ جمع ہے، ملک میں خیر ہے، امن ہے، خیریت ہے، لیکن کوئی فتنہ پرور اٹھ کے وقت کے امیر اور وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرے، حضور نے فرمایا فقتلوہ کائنا من کان، وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس کو قتل کر دو، کہ وہ مسلمانوں کی اس اجتماع کو اور اس امن کو چھیڑنا چاہتا ہے. جب مسلمانوں کا معاملہ خیر میں چل رہا ہے تو اسی پہ شکر کرو. اور اسی طرح حضور پاک نے حکم دیا کہ اگر تمہارے عمراء سے کوئی غلط کام بھی ہو جائے، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو صبر کرو اور برداشت کا وعدہ رکھو. ہاں اگر تمہیں بادشاہ اسلام کے خلاف کفر بواہ کا حکم دے، وہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو، وہ کہیں کہ روزہ نہ رکھو، اور وہ کہیں کہ جناب قرآن چھوڑ دو، اور وہ کہیں اسلام چھوڑ دو، تو پھر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں. لیکن جب تک کفر بواہ نہ ہو تو وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی خطا ہوتی ہے. اور بڑے بڑے دور میں آپ دیکھیں کہ اندازہ فرما لیں کہ دور صحابہ میں جو خیر القرون کا دور ہے، جو سراپا رحمت و برکت کا دور ہے، اس میں بھی حالات پیدا ہو گئے. تابعین کا دور جو دور خیر ہے، اس میں بھی حالات پیدا ہو گئے. اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کو جذبات میں آنے کے بجائے، جوش میں آنے کے بجائے، ہوش سے، عقل مندی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کے اندر آدمی کو بڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا جب فتن کے دروازے کھل جائیں گے اور ایسے فتنے چھا جائیں گے کہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت پھر ہم کیا کریں؟ جب ایسے فتنوں کا وقت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرو. اکثر سیف کا آپ نے فرمایا تلوار کو توڑ دینا، زبان کو بند کر لینا، گھر کے دروازے کو بند کر کے اندر بیٹھ جانا، فتنے میں شریک نہ ہو، اپنی احتیاط اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنا. ہاں جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر ہر مومن کے لیے پھر جان بچانے کی اجازت ہے، پھر جان پیاری نہیں ہوتی. پھر اس دن قتال سے رخ موڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. پھر اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان مال سب کچھ پھر قربان کیا جاتا ہے. پھر نہیں دیکھا جاتا کہ اب میرا کیا ہوگا، نہیں، پھر جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پھر مال بھی قربان، جانیں بھی قربان، اولادیں بھی قربان، سب کچھ قربان. جبکہ ایک باقاعدہ اللہ کے احکام کے مطابق جہاد کی ابتدا ہو جائے تو اس سے بڑا جہاد کون سا ہوگا کہ جس غزوے کی قیادت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ جن جنگوں میں میرے محبوب نے خود شرکت کی ہے وہ غزوات ہیں، اور جن میں حضور سرکار پاک نے خود شرکت نہیں کی لیکن صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جنگ کرو، تو وہ سرایا ہے، اس کو کہتے ہیں سریہ. اور جس جنگ میں حضور خود تشریف لے جائیں تو وہ غزوے ہیں. تو اسی لیے محدثین نے غزوات کو الگ ذکر کیا ہے اور سرایا کو الگ ذکر کیا ہے. تو یہ غزوہ تبوک تو ان غزوات میں ہے کہ جن کی قیادت کر رہے ہیں کون؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توریہ بھی نہیں فرمایا، صاف بات فرما دی کہ ہم نے غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے. تو اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تو وہ تو عقلاً بھی خلاف ہے اور شرعاً بھی خلاف ہے، ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ اور پھر ایک یہ ہے کہ بغیر کسی بات کے
محض اپنے نفاق کے پیش نظر انہوں نے حضور پر اپنی جان کو ترجیح دی کہ مجھے تو تکلیف نہ ہو، حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ورنہ عاشقوں کا تو یہ مقام ہے کہ ایک صحابی کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں، کافروں نے پکڑا ہوا ہے، پھانسی دینے والے ہیں، تو ایک کافر کو پتہ نہیں دل میں کوئی خیال سوج گیا، وہ کہنے لگا ٹھہرو ٹھہرو، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر آج اس مقام پہ جہاں تم کھڑے ہو اور ہم تمہیں پھانسی دے رہے ہیں، اگر تمہارے نبی ہوتے اور تم بچ جاتے تو تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا بدبخت، حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی مجھے قبول نہیں، مجھے تو 10 دفعہ پھانسی دے دو قبول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا نہ چوبے، میرا کیا ہے، میری جان جائے گی جائے گی۔ اسلام سے کوئی جان زیادہ پیاری ہے؟ جان کیا چیز ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایمان ہے، جان ہے اور مال ہے۔ بعض سمجھدار لوگوں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، انہوں نے کہا بھی ایک کیا چیز ہے؟ ایمان، ایک کیا ہے؟ انسان کی جان، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مال۔ تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ جب جان پہ بن جائے تو پھر مال خرچ کر دو، جان بچا لو۔ مال کیا ہے؟ تم زندہ رہو گے تو پھر کما لو گے، اگر وقت آ گیا، تنگی آ گئی، ترشی آ گئی، پریشانی آ گئی، ایک دن پھر اللہ دروازے کھول دیں گے۔ تو اپنے مال کی فکر نہ کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ یہ نہ ہو کہ چمڑی جائے تو جائے، دم ہوتے ہیں نا ایسے بخیل، اللہ پاک معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہے میری چمڑی چلی جائے لیکن ایک دمڑی نہیں جانی چاہیے، تو یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ ورنہ عقلاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ جان کو بچانا ہے تو مال قربان کر دو، اچھا، اور اگر وقت آ جائے ایمان کو بچانا ہے تو پھر جان قربان کر دو۔ نے کہا کہ اب اگر موقع آ گیا ہے کہ ایمان نہیں بچتا ہے تو پھر جان بھی قربان کر دو، پھر جان ایمان کے سامنے کوئی چیز نہیں، کیونکہ اگر ایمان ہے تو آئندہ حیات جاویدانی مل جائے گی، شہید ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ ہم زندہ ہو جائیں گے، وہ تو حیات جاویدانی مل جائے گی اور آگے جنت کی نعمتیں مل جائیں گی اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ رزق مل جائے گا، وہ کون سے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اگر ہم نے جان بچانے کے لیے ایمان قربان کر دیا تو وقتی طور پہ جی لیں گے لیکن ہمیشہ کی جہنم مل جائے گی۔ اس لیے عقلاء کا کام ہے کہ جان، ایمان اور مال، جان پہ بنے تو مال لٹا دو اور ایمان پہ بنے تو پھر جان قربان کر دو، پھر جان کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو مقدم سمجھا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی جان پہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کیسی چیز۔ اصل میں جہاد کا پتہ بھی مجاہد کو ہوتا ہے، آپ کو ہمیں کیا پتہ جو مسجدوں میں بیٹھ کے حلوہ کھانے والے ہیں ان کو جہاد کا کیا پتہ؟ یہ تو حلوائی ہوتے ہیں نا، ساری زندگی ماشاءاللہ حلوے پہ پلتے رہے، عرس شریف اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف اور میلہ شریف اور مولود شریف اور قوالی شریف اور ختم شریف، کل شریف، جمعرات شریف، یہ اسی شریف میں مارے جاتے ہیں ساری زندگی۔ ان کو کہو جہاد کرو یہ تو پاگل مر جائیں، بے ہوش ہو جائیں۔ ہمیشہ اللہ کے راستے میں موحد نکلے گا۔ آج پوری دنیا میں نظر ڈالو، ایمان سے کہو کون توحید والا میدان میں ہے، شرک والے میدان میں؟ پوری دنیا میں نظر ڈال لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ جن کے دل میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، وہی اللہ کے لیے آگے جائے گا۔ مشرک کیا کرے گا؟ مشرک کی سانس تو اڑی ہوئی ہے 100 خداؤں میں، مشرک کی سانس تو اڑی ہوئی ہے 100 قبروں میں۔ یہ تو مومن کا کام ہوتا ہے کہ بھی اس کی جان ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو مومن کا کام ہے، اس کو پتا ہے جی موت کا ایک دن مقرر ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، پھر بزدلی دکھانے کا کیا مطلب؟ موت تو مقرر ہے، پھر بزدل مرنے سے تو بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ثواب دیکھیں، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت پیچھے کیوں رہ گئے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جہاد کیا چیز۔ اس لیے فرماتی ہے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی زیارت، سکنا مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے۔ اسی لیے کہ میرے محبوب کی حدیث ہے
من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ فلیمت. حضور نے فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو نا کہ مدینے میں مرے تو مدینے میں مرنا، کیونکہ اگر مدینے میں مرو گے اکون لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا اور شفاعت بھی کروں گا. اتنی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی مدینے میں مرے وہ سب جنت میں جائیں گے. مدینہ منورہ میں منافق بھی رہتے تھے، مدینہ منورہ میں حضور کے دشمن بھی رہتے تھے، مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی بھی رہتا تھا، مدینہ منورہ میں تو یہود بنی قریظہ بنو نذیر اور بنی قینقاع بھی رہتے تھے، مدینہ منورہ میں منافقین اعراب بھی رہتے تھے. لیکن مدینے میں موت آئے، مدینے کا قیام ہو اور ایمان کے ساتھ ہو. اگر آدمی مدینے میں رہے اور بدعتی ہو، اگر آدمی مدینے میں رہے اور مشرک ہو، آدمی مدینے میں حضور کے روضے پہ رہے اور وظیفے پڑھے شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، رہے مدینہ منورہ میں اور قوالیاں سنے، رہے مدینہ منورہ میں اور بدعات کرے، تو اس کے لیے تو حضور نے بد دعا کی ہے. آپ نے فرمایا من آوا محدثن، جو بدعتی کو پناہ دے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور ساری اللہ کی مخلوق کی لعنت. اس لیے مدینہ اور مکہ شان والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو. اگر اس کے عقیدے میں جھول ہے تو پھر مکہ مدینہ نہیں چھڑوائے گا. اس لیے ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، یہ بات زبانی تھی مدینے والوں کی اور ارد گرد رہنے والے اعراب کی، ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم من نفسه، کہ حضور کے جانے کے بعد وہ پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو حضور کی جان پہ ترجیح دیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنے نفس کو بڑا سمجھیں. اور فرمایا اس لیے کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ مجاہد کا کیا مقام ہے. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا کہ مومن جو ہیں، مجاہد جو ہیں، ان کو نہیں پہنچتی پیاس، ظمأ مانا پیاس، ولا نصب، نصب مانا تکلیف، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. مخمصہ کہتے ہیں مجاع، بھوک. سفر میں مجاہد کو بھوک ہے، کھانا نہیں مل رہا، کوئی چیز نہیں مل رہی. ولا یطعون موطئا، اور جہاں قدم ٹکاتا ہے کیوں؟ لیغیظ الکفار، تاکہ دشمن جل جائے. یاد رکھو مومن ہوتا وہی ہے جس سے کافر جل جائے. کافر کا جلنا جو ہے نا، جس پہ کافر خوش ہو نا، سمجھو مومن نہیں. یہ بات یاد رکھ. اگر تم پہ ہندو خوش ہے نا، سمجھو مسئلہ کو ڈھیلا ڈھیلا ہے اندر. اگر کوئی مشرک خوش ہے، یہودی خوش ہے، کافر خوش ہے، تو سمجھو پھر ایمان نہیں. مومن تو ہوتا وہ ہے جس کو دیکھ کے کافر جل جائے، کافروں کو آگ لگ جائے. اسی لیے تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو نا، شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھی بھاگ جاتا. یہ ہے نا ایمان کے، شیطان ڈرتا ہے. تم تو رات دن شیطان سے ڈرتے ہو نا کہ اللہ میاں بچا، شیطان جی بڑا تنگ کرتا ہے. یہ شان ہے نا پھر ایمان کی کہ عمر کو دیکھ کے شیطان، حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر حضرت عمر ایسے اچانک سامنے آتے شیطان وہ گر جاتا، وہ گر جاتا، زمین پہ گر جاتا ڈر کے مارے کہ عمر آ گئے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لگی شیطان عمر، شیطان عمر کے سامنے نہیں اس رستے میں آتا مگر بھاگ جاتا ہے اور دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے. تو مومن کی شان یہ ہے لیغیظ بہم الکفار، کہ کافروں پر اس کا غصہ، اور کافر دیکھیں تو آگ سے جل جائیں. سمجھو کہ پھر میرے اندر کوئی ایمان ہے. مجھے جو کافر جل رہا ہے مجھے شکر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کی حرارت ہے. اور جو سب کو راضی رکھے، کہتے ہیں نا بعض لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو مولوی صاحب ہے نا جی 25 سال میں ہماری مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اللہ کا شکر ہے جی ساری جماعت راضی ہے. میں کہ معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا بے ایمان ہے. کیوں نے کہا ساری جماعت تو میرے مدنی پہ راضی نہیں ہوئی، تو یہ اوپر سے اترا ہے کہ اس پہ ساری جماعت راضی ہے نا. حضور جب مکے میں آئے ایمان سے کہو سب راضی ہو گئے نا، ایمان سے کہو.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے تو مکے والے سارے راضی ہو گئے. اچھا راضی زیادہ تھے یا ناراض زیادہ تھے؟ تو جس مولوی پہ راضی زیادہ ہوں ناراض کم ہوں سمجھ لو گے دین بیچنے والا ہے، سمجھ لو گے یہ مداحن ہے. شیعہ کا مجمع ہے تو فضیلت حسین بیان کر دیں گے، بریلویوں کا مجمع ہے ماشاءاللہ تو میلاد شریف پہ تقریر کر دیں گے. اور اگر دیکھا کہ آج یار اہل توحید زیادہ بیٹھے ہیں تو اللہ کی توحید بیان کر دیں گے. اور دیکھا کہ آج ذرا مال شال لینا ہے، بڑے آدمی آئے ہوئے ہیں تو پھر حدیث میں جو صدقہ خیرات کی فضیلتیں آئی ہیں وہ ساری بیان فرما دیں گے. پھر کون لڑے نہ، پھر جھگڑا کون کرے؟ ماشاءاللہ مسجد میں تسبیحاں بھی بڑی بڑی لٹکا دیتے ہیں، پگڑیاں بھی رکھ دیتے ہیں، لکڑیاں بھی رکھ دیتے ہیں، جو آئے جیسی چیز چاہیے اٹھا لے، ہر آدمی راضی ہو. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو حق والے پہ کبھی ساری دنیا راضی نہیں ہو سکتی. اور پھر توحید جو ہے نا یہ کہتے رہو نا جی، ساری زندگی کہتے رہو اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے، خاتم الانبیاء ہے، رحمت دو جہاں ہے، ملائکہ حق ہے، قیامت حق ہے، مرنا حق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے. کوئی بجا لے کوئی ناراض ہو؟ کبھی کوئی جھگڑا کرے گا؟ تم یہی تقریر کرتے ہو بس جی اللہ پاک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ. تہجد پڑھنے کے یہ فضائل ہیں اور خیرات کرو تو یہ فضائل ہیں. تو یہ سارے بیان کر دو، کوئی لڑائی کرے گا؟ اور لڑائی بھامبڑ تو اس دن چلے گا نا جب کہو خدا ہے اور قادر ہے، مختار ہے، داتا کچھ نہیں. اب آیا جھگڑا، اب آئے گا، اب پتہ لگے گا تیری توحید کتنے پانی میں ہے کہ داتا بھی اس کا محتاج ہے، اس سے آگے مانگنے والا ہے. تمام اولیاء بھکاری ہیں، دینے والا میرا خدا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب مانگتے ہو میرے سامنے. فرمایا واللہ الغنی، ایک بے نیاز غنی بے پرواہ میری ذات ہے. انتم الفقراء، تم تو سب بھکاری ہو، مانگنے والے ہو میرے دروازے پہ. فرق اتنا ہے کوئی موتی مانگتا ہے، کوئی روٹی مانگتا ہے، کوئی ایمان مانگتا ہے، کوئی عورت مانگتا ہے، مانگتے سب ہیں. اس دن چوٹ لگے گی. یہ کہتے رہو جی اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کی نماز پڑھو، کبھی کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جب کو اللہ کا سجدہ کرو، کلندر کی مزار پہ سجدہ نہ کرو، اب توحید کا پتہ چلے گا. اللہ کے نام کی خیرات کرو، حلوے پکاؤ، دیکھیں چڑھاؤ، کوئی جھگڑا کرے گا؟ جب کو اللہ کے نام کی کرو، حسین کی یاد نہ کرو، اب آیا جھگڑا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو گول مول توحید بیان کرتے ہیں یہ ہم وہ شہید نہیں ہوتے، بس یہ ایسے گلابی رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہوتے. یہ جو تمہیں گول مول رگڑا رکھتے ہیں 25 سال تک یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ مولوی صاحب کا اپنا عقیدہ کیا ہے. 25 سال تک بندے کو یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ مولوی صاحب کا خود عقیدہ کون سا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتی. تو سمجھو یہ مداحن ہے، اللہ کو مداحنت قبول نہیں ہے. یا رحمان کی طرف آ جاؤ یا شیطان کی طرف آ جاؤ. کھلی جنگ ہے، یہ دو رستے اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا رحمان کے بن جاؤ یا پھر شیطان کے بن جاؤ، یا اللہ کے بن جاؤ یا غیر کے بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو تیری بیوی میں کوئی غیر مداخلت کرے تو قتل کر دیتے ہو، اور میری خدائی میں مداخلت کرو تو میں معاف کر دوں گا. اچھا تیری بیوی کو صرف کوئی چھیڑ لے، کوئی بغیرت بندہ برداشت کرے گا؟ میری بیوی کو ہاتھ لگا لے، کو بوسہ دے دے، کو پکڑ لے، تو اللہ فرماتا ہے تو قبروں پہ سجدہ کرے گا، میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. تو نیاز حسین کی دے گا، راضی مجھے کرے گا.
تو منتیں غیروں کی مانے گا، کپڑے غیروں پہ چڑھائے گا، چادریں قبروں پہ جا کے چڑھائے گا اور چومے گا اور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا جیسے خدا کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو، میرے کعبے کے مقابلے میں تم کعبے بنا ڈالو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد کرو ایمان کی نشانی کیا ہے؟ یغیظ الکفار، کفار جو ہے اس کو غصہ ہے، وہ جلے۔ اگر کفار راضی ہیں، مشرک راضی ہیں، بدعتی راضی ہیں، سب راضی ہیں تو سمجھو معاملہ کوئی گڑبڑ ہے ضرور، معاملہ جو ہے وہ ڈھیلا ویلا ہے۔ یہ مولوی صاحب معلوم ہوتا ہے حق کا کلمہ نہیں کہتے، بس اپنی تنخواہ کھڑی کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھی کمیٹی کے ممبران اور ٹرسٹی جو ہے نا وہ کیسے ہیں، ان میں کون کون سے لوگ ہیں، کس عقیدے کے ہیں، وہ اسی قسم کی بات کرتے رہتے ہیں کہ سارے ہی ناراض نہ ہوں۔ ایسے لوگوں پہ پھر سرکار بڑی خوش ہو۔ تو اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر حق کا کلمہ بولنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور دشمن سے اگر وہ کچھ حاصل کرتے ہیں إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا دشمن کی زمین پہ جا کے چلنا، ان کا دشمن سے لینا چھیننا، حالانکہ بتایا تو عجیب بات ہے کہ لوگوں کا مال چھین، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سارے اعمال صالحہ ہیں جو ان کے نام اعمال میں لکھے جا رہے۔ اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے فرماتے ہیں مفسر کہ یعاتب تبارک و تعالی المتخلفین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک، اللہ پاک نے غزوہ تبوک کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے مدینہ منورہ والے ومن حولہا، اور مدینے کے ارد گرد جو عرب قبائل تھے آراب پیچھے رہ گئے، رغبت من انفسہم من مواصلہ فیما حصلوا من المشقۃ، ان کو اپنے نفس سے رغبت تھی، اپنا نفس کا آرام پیارا تھا، اور جو مشقت میں نے مدنی پاک کو حاصل ہوئی اس کا انہوں نے خیال نہ کیا۔ فإنہم نکثوا انفسہم من الاجر، گویا وہ اجر سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ مجاہد کی شان لی ہے کہ لا یصیبہم ظمأ، مجاہد کو کوئی پیاس نہیں پہنچتی، ظما مانا عطش، ولا نصب هو التعب، ولا مخمصة وهي المجاهد يبوك، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، اے ينزلون منزلا يرهب عدوهم، کہیں اترتے ہیں، کہیں پڑاؤ کرتے ہیں، کہیں قیام کرتے ہیں تاکہ دشمن کو ڈرائیں۔ ولا ينالون منه ظفرا وغلبة عليه، اور جب دشمن پہ غالب آ جاتے ہیں مال حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، الا كتب لهم به عمل صالح بهذه الاعمال التي نزدهم قدر من نفار اعمال صالح جديدہ، اللہ نے فرمایا ان کے یہ اعمال جو حاصل ہوئے، حالانکہ ان کی طاقت بھی نہیں ہوتا، ان کے اپنے اختیار، بعض چیزیں تو ویسے حاصل ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں تو ایسے، لیکن اللہ ان پر بھی ان کو اعمال صالحہ لکھیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ثواب کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جیسے فرمایا انا لا نضیع اجر من احسن عملا، فرمایا ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا بھی عمل جو اچھے عمل کرنے والے۔ فرمایا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ يقول تعالى انفقوا لا في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة، اے قلیلا ولا کثیرا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جب یہ خرچ کرتے ہیں چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور اس کے بعد ولا یقطعون وادیا، اور سفر میں جو وادی قطع کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بالسیر الی الاعداء الا کتب لهم، اللہ پاک ان کے ایک ایک قدم پہ ان کے لیے اعمال حسنہ لکھتے ہیں۔ ولم يقل ها هنا به لأن هذه أفعال صادرة عنهم، اب فرماتی ہے کہ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا تھا الا كتب لهم به،
اور یہاں فرماتے ہیں الا کتب لہم، یہاں بھی نہیں فرمایا کیونکہ یہ افعال ان سے صادر ہوئے ہیں. وہاں تو یہ تھا نا کہ وہ کچھ نہیں بھی کرنا چاہتے لیکن کچھ ہو گیا. یہ تو کیا ہے نا کہ سفر کیا ہے، خرچ کیا ہے تھوڑا یا بہت، اس لیے فرمایا الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون. وقد حصل لامیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من هذه الآیۃ الکریمۃ حظ وافر نصیب عظیم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کے مطابق سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ حصہ، سب سے زیادہ ثواب اور اجر جو ملا ہے تو حضرت عثمان کو ملا ہے. وذلك انه انفق في هذه الغزوه النفقات الجليله والاموال الجليله، چونکہ سیدنا عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے کے اندر آپ نے بہت بڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور بہت بڑا مال اللہ کے راستے میں خیرات کی. كما قال عبد الله بن الامام احمد بن ابو موسى الغنوي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سليمان بن المغيرة قال حدثني وليد بن هشام عن فرقد بن ابي طلحة عن عبد الرحمن بن باب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش الأسرة فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها. عبد الرحمن بن وهب السلمی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے خطبے کے اندر اعلان فرمایا اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ لوگوں اس مشکل وقت میں جو غزوہ ہے اس کے لیے چندہ دیں، مال دیں. یاد رکھو چندہ کرنا بھی سنت رسول اللہ، لیکن چندہ کر کے کھا جانا جو ہے نا یہ بڑا عذاب ہے. بس ایک بات گیا لیکن کہ چندہ نہ کرو، چندہ نہ کرو تو دین کا تو کوئی کام ہی نہ چلے. جتنے مدارس ہیں دین کے سارے چندے پہ تو چلتے ہیں بیچارے، اور کون ہوتا ہے ان کو؟ کوئی سرکاری چیک تھوڑے ملتے ہیں. یہ تو سارے ماشاءاللہ بعض مدرسے ہیں جن میں 4-4 ہزار طالب ہے، 6-6 ہزار طالب ہے، 2-2 ہزار طالب ہے، 400-400 500-500 800 ہزار طالب ہے. اور خود اندازہ فرمائے کہ 6000 طالب علم کی ناشتہ روٹی اور رات کی روٹی پہ کتنا خرچہ ہوگا. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں آپ کہ ہاں اگر 50 مہمان آ جائے، چلو آپ تکلف کریں گے، تکلف نہ بھی کریں تو تب بھی کتنا خرچہ ہو جائے گا. تو آخر 6000 بندے کا صبح ناشتہ بننا، پھر ان کو بیٹھ کے کھلانا اور اس کے بعد پھر ظہر کو روٹی دینا، پھر رات کی روٹی دینا اور پھر طالبوں کو کنٹرول کرنا. ایسی قوم کا کنٹرول کرنا جو ہے یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا. اچھا پھر 6000 طالب کی کتابیں، 6000 طلبہ کے لیے صابن، 6000 طلبہ کے لیے لباس، 6000 طلبہ میں سے کوئی بیمار ہے اس کا علاج، معالجہ، ہسپتال، ٹیکہ، دوا. یہ مدارس جو بیچارے کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ اہل خیر تو ہیں جو بیچارے دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کو رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں. یاد رکھا کرو یہ جو تم مدرسوں کو دیتے ہو احسان نہیں کرتے ہو، اپنی جائیداد بڑھا رہے ہو. بخل کرو گے تو اللہ وہ بھی چھین لے گا جو ہے. جتنی اللہ کے راستے میں دو گے مال اور بڑھے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ جو ذرے کے برابر بھی تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو نا اس کا بدلہ میں دیتا ہوں. تو اسی لیے آج بھی مسلمان، آج بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو افغانستان کے مسلمانوں کے لیے، ان آنے والے مہاجرین کے لیے، ان لٹے پھٹے قافلوں کے لیے، ان زخمی بچوں کے لیے جو ہسپتالوں میں چیخ رہے ہیں اور دوا تک نہیں ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، کبھی آدمی دیکھتا ہے نا ڈاکٹر رو رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں بچے کو تڑپتا ہوا اور ڈاکٹر کے پلے میں کچھ نہیں، دوائی نہیں، کیا کرے غریب؟ کھڑے ہوئے ڈاکٹر رونا شروع کر دے. کیوں؟ آخر وہ بھی تو انسان ہیں، ان کی بھی تو اولادیں ہیں. اور پھر زخمی ہیں، چہرے کٹے ہوئے ہیں، بدن پھٹے ہوئے ہیں، بعض بچے ٹکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ سامنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اس لیے ہر مسلمان کے یہ فریضے میں ہے، ہر مسلمان خدا کے لیے اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتے ہو تو اپنے بچے ہوئے پرانے کپڑے، گھروں میں بچے ہوئے کمبل، گھروں میں بچی ہوئی چادریں، عورتوں کے کپڑے، وہاں سے عورتیں بچے بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہیں،
جو تمہارے پاس زیادہ ہے نا سب اکٹھا کرو. اور حکومت نے الحمدللہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت اسی طرح بڑے بڑے بینکوں میں ہر جگہ انتظام کر دیا ہے. تم بس باندھو, گٹھڑی باندھو, جاؤ جمع کراؤ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے. اس وقت بھی جس نے کچھ نہ کیا نا سمجھو اسلام کے اسلام کوئی نہیں میرے اندر. یہ نمازیں پڑھنے سے صرف کام نہیں چلتا. دیکھو نا اس کو ایک بات یاد رکھو, مثلا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی آدمی آ کے کہے بھائی نماز گھر میں آگ او جی میں نماز میں تھا, بھائی اگلا مارے گا منہ پہ تھپڑ کہے گا بڑے صوفی آ گئے, گھر میں آگ لگی تم نماز پڑھ رہے تھے, بڑا آ گیا تو صوفی عبادت کر رہے ہیں. ایسے آدمی کو دوسری اور ڈنڈے مار مار کے لمبا کر دو. اچھا ایک آدمی کو سانپ گھر میں گھسایا ہے, بچے لیٹے ہوئے ہیں, سانپ کو دیکھ رہا نہیں جی میں تو صوفی جی نماز میں ہوں. یہ کون سی نماز ہے؟ ہر چیز کا اللہ نے ایک حق رکھا ہے, مقام رکھا ہے. تو اس لیے اگر ہر مسلمان یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس حکومت کو, ان کے اولیاء الامور کو, ان کے اراکین کو دل درد مند دیا ہے. جہاں مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے دل تڑپتے ہیں اور جو ان کے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. باقی ہم یہ چاہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کہیں تو یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا. ہر آدمی کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہر آدمی کا اپنا مقام ہوتا ہے. ایک بات مولوی مکی کہہ سکتا ہے لیکن کوئی بڑا عالم نہیں کہے گا. ایک بات میں چھوٹا سا طالب العلم ہوں میں کہہ دوں گا غصے میں آ کے, جلال میں آ کے, غیظ میں آ کے, لیکن جب کسی بڑے عالم کے سامنے وہ بات جائے گی وہ نہیں کرے گا. ایک آدمی مجھ سے پوچھے گا میں بات کر دوں گا لیکن فتویٰ دینے والا کبھی فتویٰ نہیں دے گا جب تک تحقیق نہیں کرے گا. کیونکہ مفتی کا اپنا مقام ہے, قاضی کا اپنا مقام ہے, عالم کا اپنا مقام ہے, امام مسجد کا اپنا مقام ہے, اور اولیاء الامور اور بادشاہ کا اور خلفاء کا اور حکام کا اپنا مقام ہے. ہمارے سامنے ایک محدود دائرہ ہوتا ہے سوچ کا, ان کے سامنے ذرا آفاق زیادہ کھلا ہوتا ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ ہم نے جذبات دکھا کے پورے عالم کے مسلمانوں کو خراب کر دیا تو پھر کون جواب دے گا قیامت میں. اس لیے ذرا ٹھنڈے دل سے, ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک طیارہ اتر رہا ہے ان کے مال کا اور دوسرا پیچھے سے اڑ رہا ہے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی امداد کی توفیق دے. لیکن اس میں تم سب حصہ ملاؤ. اور اللہ کے بندے کہ تمہارے پرانے کپڑے ہیں وہ قبر میں تو نہیں رہ جاؤ گے نا. اور بیوی کو جو تم نے 20 سوٹ بنا کے دیے وہ سارے تو نہیں پہنے گی نا. اور جو اس نے پہن لیے وہی دے دو, جو جدید ہے نئے ہیں تم خود پہننا, قبر میں بھی پہنا کے بھیجنا. تم نئے جوڑے جو ہے نا رکھ لو, جس دن مرو نا لوگوں کہنا مجھے اسی نئے جوڑے میں بھیجنا اندر. ایمان اس کا نام ہے کہ حضرت صدیق نے فرمایا بیٹی سے کہ میرا کفن جو ہے نا یہ چادریں دھو لو اور اسی میں دلا دینا. انہوں نے کہا حضرت اب تو اسلام کو اللہ نے غلبہ دیا ہے, مال ہے, سب کچھ ہے, نئی چادریں. پر میں نئی چادریں زندوں کو ضرورت ہوتی ہیں, قبر کو جانے والے کو کیا ضرورت. اگر اللہ راضی ہے تو قبر جنت بن جائے گی, ورنہ مجھے کفن بچا لے گا. تو اس لیے ہر مسلمان 2 ریال کی طاقت ہے نا, یہ نہ کہنا کہ 2 ریال کیا کریں گے, 2 ریال 34 روپے بن جائیں گے. اور 34 روپے جب ایک غریب کو ملیں گے تو 34 روٹیاں ہو جائیں گی, 34 آدمی ایک وقت کا کھانا کھا لیں گے. تم یہ نہ سوچنا کہ جی 2 ریال میں کیا کروں, 2 ریال بھی کو دینے ہوتے ہیں یا 1 ریال بھی کو دینا ہوتا ہے. نہ 2 ریال یا 1 ریال اسی میں برکت ہے, اسی میں خیر ہے اور اسی میں رحمتیں ہیں کہ جو تم حلال کے پیسے سے دو گے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنا اللہ بدلہ کیسے دیتے ہیں. اسی لیے اب گھر میں کمبل پڑے ہیں, پرانے ہو گئے ہیں, شالیں پڑی ہیں, گھر میں بوٹ پڑے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں بس اس کو اچھی طرح پیک کرو, کلٹن بند کرو اور جا کے یہاں جو دفاتر ہیں, ادارے ہیں حکومت کے, ان کے حوالے کرو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا علیہ بعیر بأحلاسها واقطابها. انہوں نے کہا حضور اس غزوے میں 100 اونٹ دوں گا, 100, اور اس کے سارے ساز و سامان پلان کے ساتھ. اقطاب قطب کہتے ہیں پلان کو, احلاس اس کے باقی لوازمات جو ہوتے ہیں.
قال ثم حضور نے پھر توجہ دلائی تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا علیہ امیت بعیر نخرا بیالاسیا واقتا حضور 100 اونٹ اور دوں گا. قال ثم میرے قاتل من المنبر ثم حسا پھر حضور اپنے منبر جس پہ کھڑے تھے ایک سیڑھی طرح نیچے آئے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو توجہ دلائی. وقال عثمان بن عفان علیہ امیت نخرا بیالاسیا واقتا اور نے کہا حضور میں 100 اونٹ اور دوں گا سال سامان یعنی 300 اونٹ اس زمانے میں. تم آج بھی ایک اونٹ خریدو نا دیکھ لو کتنے کا ہے. کالا فرحان ماں میرا بعد حضور ایسے ہاتھ ہلا فرحان ماں میرا عثمان آج کے بعد جو کرو نا تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وقال عبد الله بن حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا زبر قال حدثنا عبد الله بن شوذب ان عبد الله بن القاسم بن كثير مولى عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش الصلاة قال صبا في يد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول وعد الله ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا. مسند احمد رحمت اللہ علیہ نے امام احمد رحمت اللہ اس غزوہ تبوک کے موقع پر اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 1000 دینار ڈھیر کر دیا. تو حضور اپنی گود کو ہلا رہے ہیں اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آپ نے کئی دفعہ یہ بشارت دی. وقال قتادہ فی قوله تبارک وتعالى يقطعون وادين لا كتب لهم الآية ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهلهم إلا ازدادوا قربا من الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلا يقطعون واديا کیا مانا یعنی جتنا وطن سے مجاہد دور ہوتا جا رہا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو رہا ہے. یعنی سفر کرتے ہوئے گھر سے تو دور ہو رہا ہے نا لیکن اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے. اللہ کتب لہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر قدم پر اجر رکھ رہے ہیں. دعا فرمائیں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں اسلام کو غالب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو ذلت آنے شکست دو چار کر دیں. اللہ مسلمانوں کی پر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. دعا کیے کریں. حدیث رسول اللہ کی نہ ہو اور وہ نسبت کرے حضور کی طرف تو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے. حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا جو شخص جان بوجھ کے جھوٹ بولے اور حضور کی طرف حدیث کی نسبت کرے اور حضور کا وہ فرمان نہ ہو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کہتے جی کہ رمضان المبارک میں اگر ہم نے عمرہ کرنا ہو ایک بات تو یہ یاد رکھیں اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی نصیب کرے اللہ مجھے بھی نصیب کرے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کا عمرہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے حضور کے ساتھ کوئی حج ادا کرے. اب اسی سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس عمرے کا کتنا شان ہوگا. حضور نے فرمایا تعدل کا حجۃ معی وہ اس حج کے برابر ہے جو میرے ساتھ حج کیا جائے. اور عمرے کے لیے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عمرہ اصل میں وہ ہے جب اپنے وطن سے آتے ہوئے اپنے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کریں. یا مثلا آپ مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ بھی میقات ہے تو جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں گے اور میقات سے عمرہ باندھیں گے. یا اسی طرح مثلا طائف گئے طائف سے جب آپ واپس آئیں گے تو ماشاءاللہ راستے میں میقات ہے. تو بہرحال اس عمرے کا تو اتنا بڑا اجر ہے کہ جیسے حضور کے ساتھ کوئی حج کرے. اچھا جو لوگ یہاں رہتے ہیں آ گئے ہیں اب وہ بیچارے نہیں جا سکتے تو بہرحال اگر وہ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کریں گے جہرانہ سے بھی عمرہ کریں گے انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے لیکن اس عمرے کے برابر نہیں ہو. ایک بات یاد رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے روز میں عمرہ رات کو کریں زیادہ ثواب ہے یا دن کو کریں زیادہ ثواب.
ایک اصولی بات ہے کہ جتنا مشقت زیادہ اتنا ثواب زیادہ. رات کو تو ماشاءاللہ تم 2 کلو کھجور کھا کے 8 گلاس شربت کے پی کے عمرہ کرو گے نا تو مشقت کم ہوگی. دن کو کچھ روزہ ہوگا کچھ پیاس ہوگی کچھ دوڑ دھوپ ہوگی محنت کرو گے تکلیف زیادہ ہوگی ثواب زیادہ ہوگا. اس لیے قاعدہ ہے الاجر علی قدر النصب. حضور نے فرمایا کہ اللہ اتنا اجر دیتے ہیں جتنی تکلیف ہوتی ہے. جو آدمی نہ کر سکے دن میں وہ رات کو بھی کرے. یہ تو نہ ہو کہ دن نہ ملے تو رات بھی چلی جائے. بعض آدمی ہمت نہیں کر سکتے یا ان کو تکلیف ہے یا بیمار ہیں یا برداشت نہیں کر سکتے تو یہ تو نہ کریں کہ مالا یدرک کلہ جو ساری فضیلت حاصل نہ کر سکے یدرک کلہ ساری چھوڑ دے. اگر کوئی شخص پہلی دفعہ عمرے پہ آیا ہے یا 10ویں دفعہ آیا ہے مدینے پاک میں 40 نمازیں پڑھنا زیارت سے کوئی تعلق نہیں. ایک دن میں واپس آ جائے زیارت ہو گئی. لیکن اگر 40 نمازیں اللہ نصیب کرے تو ضرور پڑھیں اور اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کی کوئی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو اور جماعت بھی فوت نہ ہو. تو ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں. اور 40 دن کی نمازیں پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ نمازی بھی پکا بنا دیں گے. تو بہرحال اللہ جتنی نصیب کرے لیکن زیارت کے ساتھ اس کو جوڑ دینا کہ جب تک 40 نمازیں نہیں پڑھیں گے زیارت ہی نہیں ہوگی اور 40 ہی پڑھیں گے 41ویں نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ نعوذ باللہ. 40 ہو گئی جی باقاعدہ کہتے ہیں حاجی سے پوچھا او جی چلو مسجد کہاں جا رہے ہو اور یار میں کھجور لینی ہو بابا نماز نا میری 40 پوری ہو گئی جو 41ویں تو پڑھ ہی نہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے خود سنا ہے حاجیوں سے باقاعدہ نماز کے وقت جا رہا ہے دوسرا بلا رہا ہے بھائی بابا نماز چلو یار میری تو 40 پوری ہو گیا نا تجھے جا کے پڑھو نا. اگر آپ کو تحویل قبلہ کی بات سمجھ نہیں آئی تو میرا قصور تو نہیں ہے بھائی. تحویل قبلہ کی آیت حضور پہ نازل ہوئی آپ مسجد نبوی میں تھے اس کے بعد حضور نے نماز پڑھی آیت. یہ نماز کے دوران میں قبلے کی طرف پھر جانے میں یہ واقعہ حضور کا نہیں صحابہ کا ہے. صحابہ کا ہے کیسے سمجھاؤں تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی تو میرے بس میں تو کچھ نہیں. یہ حضور کا واقعہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں پھر گئے. عقل کرو نماز میں جبریل آئے تھے اور نماز میں کھڑے کھڑے حضور پھر گئے. قرآن آیا حضور نے صحابہ پہ پڑھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ایک صحابی حضور کے ساتھ نماز پڑھ کے جب گئے اور بات یہ آیت سن کے گئے تو دیکھا کہ کچھ صحابی مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصی کی طرف. تو اس نے وہیں سے زور سے کہا کہ لوگوں قبلہ بدل گیا قبلہ مکہ ہو گیا. تو صحابہ نے وہاں سے کھڑے کھڑے اس کی اقتدا میں قبلہ پھیر دیا. اسی پہ علماء نے بحث کی ہے کہ خبر واحد معتبر ہے یا نہیں. اگر ایک آدمی صرف خبر دے تو اس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو پوری لمبی چوڑی بحث ہے اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی میرے بس میں نہیں ہے. اس نے خبر دی اور فلاں اتنی جہالت کی کوئی بات. یہ تو بحث ہے پوری کتابوں میں بھری ہوئی کہ ایک صحابی نے خبر دی اور کیا خبر واحد کافی ہے حکم کے لیے یا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض آدمیوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جنت میں جانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اول وہلے میں جائیں گے. بعض اوقات لوگ جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب. بعض اوقات جنت میں جائیں گے حساب ہوگا لیکن نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے اللہ نے معاف کر دیا. اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کی سزا بھگتیں گے لیکن جنت میں جائیں گے. کہا تو یہ جائے گا نا کہ جنت میں جائیں گے. اب تمہیں یہ بھی سمجھ رہا ہے تو میں کیا کروں. یہ بھی اسی کی قلم ہے جس نے پہلا سوال لکھا ہے. اگر عورت مدینے منورہ سے احرام باندھ کے آئے اور حیض آ جائے تو وہ رہ جائے پاک ہو اپنے مکان میں رہے. جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ پورا کرے. اگر نہ پڑے بندوق سے شکار کرنا تو جائز ہے لیکن جانور مر جائے تو حلال نہیں ہوگا کیونکہ بندوق سے چوٹ لگتی ہے کاٹتی نہیں ہے. چھرا ضرب مارتا ہے تیر کاٹتا ہے. کاٹنے میں اور چوٹ لگنے میں جیسے ڈنڈا مار کے ہم مارتے ہیں تو جانور حرام ہو جائے گا لیکن چھری سے ذبح کر دے تو حلال ہو جائے گا.
حضور نے داڑھی رکھنے کا تمام امت کو حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا کن لوگوں کو حکم دیا ہے؟ 4 کو، 10 کو، 20 کو؟ ساری شریعت کا حکم ساری امت کے لیے۔ یہ کا مسئلہ ہے کہ داڑھی کا حکم مکے والوں کا ہے، مدینے والوں کو نہیں ہے؟ نہ روٹی کھانے کا حکم سب کو ہے۔ اب یہ کوئی سوال ہے، کوئی عقل ہے کہ حضور نے کچھ حکم دیے تھے صرف اپنے ملک والوں کو بس؟ وہ جو حکم ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ خاصتاً فلاں کے لیے ہے۔ آپ کی دروس سے حرم جو کتاب ہے اور وہ تفسیر قرآن نہیں ہے، وہ تو میرے درس ہیں، حرم کی تقریریں ہیں، اور وہ بھی شاگردوں نے جمع کر کے چھاپ دی ہیں۔ میں نے تو کتاب کبھی پڑھی ہی نہیں اپنی، میں نے آج تک نہیں پڑھی اپنی کتاب۔ زکوٰۃ کے پیسے بھی افغانستان کے مہاجرین کو بالکل دیں خدا کے بندے، اور زکوٰۃ کس کو دو گے؟ وہ لٹے پھٹے ہیں، زخمی ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ ہی لٹی گئی تھی پتہ نہیں کس بات کی تھی، بارش کے لیے تھی جناب۔ اصل میں لوگ سچے ہیں نا، کیونکہ یہاں تو بارش بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں تو پیر ہوتے ہیں غریب، جا کے ان کو کہہ دیتے ہیں، وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے موحد لوگ ہیں، یہ بارش بھی اللہ سے مانگتے کے لیے نئی چیز ہے نا کہ بارش کے لیے نماز پڑھو، خطبہ پڑھو، دعا مانگو، کہ کیا ہو گیا؟ سر کی نماز کے بعد میں نے طواف کیا ہے، اس کے بعد 2 رکعت وہ مغرب کے بعد پڑھ لیں، حنفی مسلک پر ہیں۔ اگر آپ حنبلی ہیں، شافعی ہیں تو حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ میرے 2 بھائی اور میری والدہ عمرے پہ آئے ہیں، لیکن احرام جدے سے باندھا ہے۔ عمرہ تو ہو گیا لیکن میقات کے عمرے سے بھی محروم رہے، اور ایک بکری دم بھی ادا کریں کہ میقات سے گزر کے انہوں نے احرام باندھا ہے۔ تو ہماری 2 رکعت امام کے پیچھے رہ جائیں، ہم 2 میں ملیں، بالکل آپ بعد میں فاتحہ پڑھیں، سب کچھ پڑھیں۔ اگر کافروں کے ہوٹل میں کھانا کھانا پڑے، یہ یقین ہو کہ حرام نہیں ملا ہوا، یہ یقین ہو کہ مال گوشت جھٹکے کا نہیں ہوگا، یہ آپ کو یقین ہو کہ وہ کاروبار کرتے ہیں حرام نہیں ملا